لیکن انسانوں کی تکریم نہیں ہے، یہاں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی تکریم نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا پاکستان، اور ایک عمارت کی تکریم تقدس ہے، لیکن آپ کے میرے اور اس قوم کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی کوئی تقدس، کوئی تکریم نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ یہ توہین نہیں ہے پاکستان کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی؟ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل آؤ سوچیں ذرا کو، تاکہ آپ کو پولیٹیکل اپڈیٹس پر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آؤ سوچیں ذرا میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا آغاز میں ایک غزل سے کروں گا، جو کہ عمران ریاض، مراد سعید اور ہر اس شخص کو ڈیڈیکیٹڈ ہے جو اس ملک کے لیے آواز اٹھا رہا ہے۔ یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے، اسے اٹھا لو، اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے، اسے اٹھا لو۔ وہ بے ادب جو اس سے پہلے اٹھا لیے تھے، یہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے، اسے اٹھا لو۔ جن کو اٹھانے پہ ہم نے بخشے مقام و خلعت، جن کو اٹھانے پہ بخشے ہم نے مقام و خلعت، یہ ان سیانوں پہ ہنس رہا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ پوچھتا ہے کہ امن عامہ کا مسئلہ کیوں ہے، یہ پوچھتا ہے کہ امن عامہ کا مسئلہ کیوں ہے، یہ امن عامہ کا مسئلہ ہے، اسے اٹھا لو۔ ناظرین، تحریک انصاف کے خلاف جس طرح کا کریک ڈاؤن جاری ہے اور جس طرح ان کے لوگوں کو دباؤ میں لا کر پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کوئی غیر سیاسی نہیں ہے۔ آج شیریں مزاری صاحبہ نے بھی پاکستان تحریک انصاف اور سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ شیریں مزاری کو 4 بار عدالتی حکم کے باوجود 4 بار عدالت نے رہا کیا، اور 4 مرتبہ جیل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کیا گیا، لیکن ہماری عدلیہ سوتی رہی، کوئی توہین عدالت کی کارروائی تک نہیں کی گئی، اور 4 مرتبہ گرفتار ہونے کے بعد اتنا دباؤ ڈالا ان پر، اتنا دباؤ ڈالا گیا کہ عدالتی احکامات پر تو رہا نہیں کیا، لیکن جیسے ہی انہوں نے تحریک انصاف چھوڑنے کا فیصلہ کیا، ہمارے اداروں نے ان کو چھوڑ دیا، ان کو رہا کر دیا گیا۔ 4 دفعہ عدالتی احکامات کی حکم عدولی ہوئی صرف شیریں مزاری کے کیس میں، 4 مرتبہ حکم عدولی ہوئی، 4 مرتبہ رہا ہونے کے بعد گرفتار ہوئی، لیکن ہماری عدلیہ صرف آبدیدہ ہوتے ہوئے ریمارکس ہی دے سکتی تھی۔ اس کے علاوہ لگتا ہے ان کے بھی ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، ان کے ہاتھ، ہمارے عدلیہ کے ہاتھ بالکل اسی طرح بن چکے ہیں جیسے پچھلے سال اپریل 2022 میں ہماری معزز عدلیہ نے اس وقت کے وزیر اعظم اور اس وقت کی حکومت کے ہاتھ باندھ کر ٹائمنگ ڈیسائیڈ کر کے فیصلہ دیا تھا کہ اس ٹائم ووٹنگ ہوگی، اس ٹائم تک ہوگی، اور توہین عدالت ہونے سے پہلے ہی توہین عدالت کی کارروائی کے لیے عدالتیں رات کو 12 بجے کھل چکی تھیں، سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی۔ لیکن اب واضح طور پر توہین عدالت ہونے کے باوجود بھی کوئی توہین عدالت کی کارروائی، کوئی توہین عدالت کی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی ہے۔ عدالتی حکم کے باوجود 14 مئی کو عام انتخابات منعقد نہیں کروائے گئے پنجاب میں، لیکن توہین عدالت کی کارروائی کرنے کی بجائے نظر ثانی کی اپیل دائر ہوتی ہے، اور اب اس پر کیس چلتا ہے۔ عمران خان صاحب کے ٹائم پر توہین عدالت ہونے سے پہلے ہی عدالت کھل چکی تھی کہ اگر توہین عدالت ہوئی تو فوراً کارروائی ہوگی اس پر، لیکن یہاں توہین عدالت ہوئے بھی 12 سے 14 دن گزر چکے ہیں، لیکن کسی قسم کی توہین عدالت کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہلے صدر کو اختیار دیا کہ وہ انتخابات کا اعلان کرے پنجاب میں، 30 اپریل کی تاریخ دی گئی، لیکن 30 اپریل کی تاریخ کی بھی حکم عدولی کی گئی،
لیکن کوئی توہین عدالت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد 14 مئی کی تاریخ دی گئی، 14 مئی بھی گزر گئی، ایک مرتبہ پھر توہین عدالت ہوئی لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ ریاستی عمارتوں کو جو نشانہ بنایا گیا اس کے خلاف کارروائی تیزی سے جاری ہے، لیکن اگر ریاستی عمارتوں کی توہین پر کارروائی کرنی ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو توڑا گیا تھا عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے 9 مئی کو ہی سب سے پہلے کارروائی وہاں سے شروع ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو بلڈنگ ہے وہ بھی ریاستی عمارت ہے، وہ بھی ریاست کے زمرے میں آتی ہے، وہ بھی سرکاری عمارت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، لیکن اس کو توڑنے پھوڑنے پر کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ وہاں جنہوں نے توڑ پھوڑ کی انہیں نہیں گرفتار کیا جا رہا، اور دوسری طرف تحریک انصاف کے کارکنان پر اور ان کی لیڈرشپ پر اس قدر دباؤ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس وقت تحریک انصاف کی مقبولیت بہت زیادہ اونچائیوں پر ہے، لیکن وہ پھر بھی پارٹی چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ اب تشدد سے رائے بدلو گے، اب تشدد سے رائے بدلو گے، میرے مخالف لگتا ہے کہ تم تھک چکے ہو۔ جس طرح شیریں مزاری نے آج پریس کانفرنس کی اور جو ان کا انداز تھا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس قدر دباؤ میں ہیں۔ یہاں پر سرکاری عمارتوں کی تقدس ہے، توہین ہوتی ہے، یہاں ان کی تکریم ہے، لیکن انسانوں کی تکریم نہیں ہے، یہاں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی تکریم نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا پاکستان، یہ وہ پاکستان ہے جس میں ایک مجسمے کی اور ایک عمارت کی تکریم تقدس ہے، لیکن آپ کے میرے اور اس قوم کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی کوئی تقدس، کوئی تکریم نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ یہاں عمارتیں مقدس ہیں لیکن انسان مقدس نہیں ہے۔ جس طرح ایک طرف آپ رکھیں عمارتوں کو، جو 9 مئی کو ہوا اس کی مذمت جتنی کی جائے کم ہے، اس کو ایک طرف رکھیں، پھر 9 مئی کے بعد سے اور اس سے پہلے کے حالات تو دیکھیں۔ کیا ریاستی عمارتیں تک مقدس ہیں لیکن جو سیاسی کارکنان ہیں ان کے گھر میں جو مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے؟ آدھی رات کو ان کے گھروں میں پھلانگنا، ان کے گھروں کے دروازے توڑ کر، دیواریں چڑھ کر، دیواریں پھاند کر اندر گھسنا، کیا یہ توہین نہیں ہے پاکستان کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی؟ کیا ان سب سے زیادہ مقدس ایک عمارت ہے؟ کیا وہ پتھر سے بنی ہوئی عمارت اس قوم کی ماؤں بہنوں کی عزت سے زیادہ مقدس ہے؟ جس طرح کی کارروائیاں ہو رہی ہیں اس سے تو یہی ثابت ہو رہا ہے کہ عمارتیں مقدس ہیں، انسان غیر مقدس ہیں، حقیر ہیں۔ اس قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں جن کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، جن کے گھروں میں رات کو گھس کر آپ نے ان کو اٹھایا، وہ مقدس نہیں ہے۔ جناح ہاؤس جس میں قائد اعظم ایک دن بھی نہیں رہے وہ مقدس ہے، لیکن کیا کسی نے پتہ لگایا کہ قائد اعظم کا جو خاندان ہے وہ کس حال میں رہ رہا ہے اس ملک میں؟ وہ کیوں گمنامی کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہے؟ جتنا تقدس آپ نے عمارتوں کو دیا ہے، کاش اس کا 1% بھی آپ انسانوں کو دیتے، اس پاکستان کے شہریوں کو دیتے، تو آج پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا۔ اس شعر پہ میں اپنے ویڈیو کا اختتام کروں گا کہ تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ اوپر میرے رب نے جزا اور سزا کا دن معین کیا ہے، جو موسیٰ کو فرعون سے بچا سکتا ہے تو ان مظلوموں کے بھی آہ ضرور سنے گا۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔